السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے اور اس پر انسان کس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم تقوی صرف ظاہری عبادات میں، تقوی صرف ظاہری عبادات میں نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے میں نہیں ہے، بلکہ اچھا اخلاق بھی تقوی کی علامت ہے، ایمانداری بھی تقوی کی علامت ہے، حلال کمانا بھی تقوی کی علامت ہے، دوسروں لوگوں سے اچھا رکھ رکھاؤ کرنا بھی تقوی کی علامت ہے، اور جو بات دل میں ہو اسی کو ظاہر کرنا، وہی زبان پر جاری ہونا، نیت میں اور الفاظ میں اختلاف نہ ہونا بھی تقوی ہے۔ وہ کس طرح بعض کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے نیت میں، الفاظ میں؟ ہم ایک آدمی کے سامنے تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ہم کلابے باندھ رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی جو ہے بدخواہی کر رہے تھے۔ میں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، آسان سی مثال دوں۔ مثال کے طور پر ایک مولانا سے متعلق بات ہوگی، آپ علیحدگی میں بات کر رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں مولوی 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 کہہ رہے ہیں، سامنے آنے مولانا صاحب جی، علامہ صاحب جی، وہ ایک دفعہ میں گاڑی میں بیٹھا ہو تو ایک آدمی نے فون کیا، کہا کہ انجمن حسینی دا مولوی کون ہے؟ وہ آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کہا اچھا وہ مولانا سوار ہے جی۔ نہیں، آپ ادبیات اپنے ٹھیک کریں، خاص طور پر یہاں لوگ جو رہے ہوئے ہیں، مولوی کہنا تو سامنے میں مولوی کہیں، لیکن کم از کم بچوں کو وہ چیز غلط نہ سکھائیں۔ اور عجیب یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں بچے ہمارے رہنے کے باوجود بھی، اس ماحول میں رہنے کے باوجود، ہم نے ہمارے بچوں نے کیا کیا؟ ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ اس معاشرے کی اچھائیاں لے لیتے، پاکستانی معاشرے کی اچھائیاں لیتے اور ایک بہترین بچہ تیار ہوتا۔ ہمارے بچے نے کیا کہ دونوں معاشرے کی برائیاں لے لی کہ صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ہم اچھی چیز منتقل نہیں کر رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیا کوئی توانائی زیادہ خرچ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کہہ دیں؟ ذرا پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی زور لگتا ہے؟ کوئی اس میں اچھی آواز نکالنی پڑتی ہے؟ نہیں، اسی طرح۔ اور آپ کے ان ایک لفظ سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، جی مولانا کا خدا خوش ہو جائے گا، رحمتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی۔ اور پھر بعض اوقات برائی ایسی ہوتی ہے نا، اتنی پک جاتی ہے کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، بری عادت نہ پڑ جائے انسان۔ اس لیے اور پاکستان میں بعض علاقے ہیں لوگوں کو گالی نہیں لگتی، ہر بات پہ گالی دے رہے ہوتے، یعنی ان کی ادبیات میں شامل ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شہروں کے نام نہیں لیتا، میں اکثر میری عادت ہے کہ پھر کوئی ممکن ہے یہاں بیٹھا، ایک تو میں نے کہہ دیا کراچی والے اس طرح کرتے، ایک آدمی نے گلا پکڑ لیا میرا میں نے کہا نہیں تمہارا نہیں کہہ رہا، کراچی کے برے لوگوں کا کہہ رہا ہوں، ویسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کے شہر مشہور ہو گئے ہیں، جگتوں میں کچھ شہر مشہور ہو گئے، کوئی گالی میں شہر مشہور ہو گیا، صحیح، کوئی شہر جو ہے وہ وعدہ خلافی میں مشہور ہو گیا ہے، کوئی شہر جو ہے حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک اچھے کریکٹر کے حوالے سے کوئی شہر مشہور ہوتا ہے۔ یہ کہتے فلاں شہر والے مہمان نواز ہیں، کریکٹر تھا، فلاں شہر والے اجنبی آدمی سے محبت کرتے ہیں، فلاں شہر والے مذہبی ہیں، فلاں شہر والے اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فلاں شہر میں علم بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے الٹا پکڑ لیا ہے صاحب۔ اور تقوی لہٰذا ہر چیز میں آپ کے ہونا چاہیے، عمل میں، بات میں، قول میں، فعل میں، وعدہ وفائی میں، تمام چیزوں میں تقوی آپ کا ظاہر ہونا۔ پیغمبر گرامی کی حدیث فرماتے ہیں لعبادت 70 جزءاً، عبادت 70 قسم کی ہے، 70 اجزاء اس کے، یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت ایک قسم کی ہے، 2 قسم کی ہے، 3 قسم کی ہے، صرف نماز عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔
افضلها طلب الحلال، اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں. سب سے بہترین عبادت یہ، کام اپنا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے پیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اسٹرگل اپنی کر رہے ہیں، لیکن خدا کتنا کریم ہے، آپ کا کام اپنا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی رہائش اچھی کرنے کے لیے، اپنی اچھی گاڑی لینے کے لیے، لیکن خدا اس کو عبادت شمار کر. کتنا خداوند تعالیٰ قریب ہے، کتنا رحم کرنا ہے. یعنی بتا رہا ہے خداوند تعالیٰ، یہ جو تم حلال کما رہے ہو نا، اس کا تعلق مذہب سے ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ وہ مالک نہیں دیکھ رہا کارخانے کا، لیکن وہ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ جس کی یہ عبادت شمار ہو رہی ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، فائدہ ہو یا نہ ہو. اچھا اخلاق کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اچھا برتاؤ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا. ایمانداری فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے، نقصان نہیں پہنچائے. حلال کمانا نقصان نہیں پہنچائے. اور زندگی میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان نقصان سے بچے. آپ کو کیا ہو نا، ایک دفعہ ایک چیز ہے اس کو اپنانے میں نقصان کا احتمال ہے، ایک چیز کو فائدے کا، تو آپ کوشش کریں گے نقصان والے سے بچیں، اس کو فالو کریں گے تاکہ کم از کم نقصان سے بچے. کیوں کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہے نا، فائدہ حاصل کرے گا تو ایک گریڈ اوپر چلا جائے گا، نقصان کرے گا تو ایک گریڈ نیچے چلا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ کم از کم اپنی جگہ واقعی رہے، کم از کم نیچے نہ جائے. کم از کم دیکھیں، بعض اوقات انویسٹمنٹ نقصان سے بچنے کے لیے بعض اوقات انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. صرف وہاں ایک احتمال ہوتا ہے، شائبہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا تو وہاں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ الارم کس لیے لگتے ہیں جی بلڈوں میں؟ یہ جو لائٹیں ہوتی ہیں ایمرجنسی کس لیے لگتی ہیں؟ یہ آپ کی انجمن، مجھے آئے ہوئے 13 سال ہو گئے، آپ کو کتنی دفعہ یہ الارم استعمال ہوا جی؟ لیکن پھر بھی خرچہ اس پہ ہوا ہے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ نقصان اس کو ہو، ذرا برابر بھی نقصان نہ ہو اس کا. جب دنیاوی لحاظ سے انسان ذرا احتمالی 1% احتمال ہو کہ نقصان ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، تو دینی لحاظ سے انسان کو بچنا نہیں چاہیے نقصان کے احتمال سے. تو کب بچ سکتا ہے؟ کہ جب اپنے معاملات ٹھیک کرے، جب اپنا گفتار اس کی ٹھیک ہو، اس کا عمل ٹھیک ہو، بس تقوی اختیار کرے اور ہر عمل میں تقوی اس کے دکھائی دے. ہم بات تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ عزاداری کر لی تو بس سارے معاملات، اب ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کے ساتھ منافقت کریں، لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں پر چڑھائی کریں، ان کے خلاف پلان بنائیں، ہم معاف ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری جو ہمیں بیج مل گیا نا عزاداری کا، یہ پروٹیکشن ہے. یہ اسی مہینے کا نام ربیع رکھا گیا ہے، یعنی بہار کا مہینہ. بہار بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے، کبھی موسم کی بہار ہوتی ہے، کبھی عبادت کی بہار ہوتی ہے. یعنی بہار کا معنی یعنی ایسا موسم کہ جس میں سبزیاں اچھی طرح اگیں، نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، اور جس میں ہر طرف سبزہ دکھائی دے. بہار کا مطلب یہ ہے کہ ایک تازگی، یعنی سردی آپ نے گزاری ہے، آپ گھر میں رہے ہیں، باہر نہیں نکل سکے، پتے گر گئے تھے، ہریالی نہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور ہر طرف چٹیل میدان دکھائی دیتا تھا. اس کے بعد اچانک جب سبزہ نکلتا تو اسے بہار کہا جاتا. یعنی ربیع الاول یعنی پہلی بہار. واقعی یہ بہار کہ اس مہینے میں 2 ایسی ہستیوں کی ولادت ہوئی ہے کہ جو ان میں سے ایک دین کی بنیاد ہے، دوسری جو ہے فقہ جعفری کی بنیاد ہے. ربیع الاول مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، اور خداوند تعالیٰ نے جہاں مختلف نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، وہاں یہ جو مہینے خاص عطا کیے یہ بھی نعمت ہے. مثلا جمعے کا دن عطا کی یہ نعمت ہے، مثلا جمعرات عطا کی یہ نعمت ہے، رمضان کی راتیں عطا کی یہ نعمت ہے، لیلۃ القدر عطا کی ہے یہ نعمت ہے. وہاں کچھ مہینے عطا کیے ہیں وہ بھی نعمت کے طور پر، مثلا رجب کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، ربیع الاول برکتوں کا مہینہ. اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں پہلی ربیع الاول کو پیغمبر نے ہجرت کی.
مکہ سے مدینہ کی طرف. ہوا اس طرح کہ اب سوال یہ پیدا تھا کہ نبی کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی، حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی، کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی، مدینہ کی طرف کیوں کی. ہوا اس طرح کہ اوس اور خزرج کے درمیان سخت لڑائی جاری تھی مدینہ میں. مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ بعد میں مسلمان ہوئے. مدینہ کی آبادی اس طرح تقسیم تھی، اوس تھے، خزرج تھے اور یہودی تھے مدینہ میں رہنے والے. یہ تین وہاں پر کمیونٹیز تھی، تین برادریاں تھیں وہاں. تو ان کی لڑائی جاری تھی. تو اوس تھا یا خزرج میں سے کچھ لوگ مکہ آئے مکہ والوں سے مدد مانگنے کے لیے کہ ہماری قبیلے خزرج قبیلے کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ کچھ جنگجو ہمیں دیں، کچھ واریر ہمیں دیں تاکہ وہاں جا کر ہماری مدد کریں تو ہمارا مسئلہ حل آ جائے. جس طرح ہوتا ہے نا، مثلا پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے، چین سے مدد لی جاتی ہے، ایران سے مدد لی جاتی ہے، اس طرف انڈیا روس سے مدد لیتا ہے. آج کل بھی سلسلہ ایسا چلتا رہتا ہے. یا مثلا کسی ملک کے خلاف ہوتا ہے کوئی بڑا ملک، تو پوری دنیا کو ساتھ لے کر اس پہ اٹیک کرتا ہے اکٹھا، جی، کہ خرچہ بھی کم ہو اور فائدہ بھی زیادہ ہو. اور پھر جب وہاں کی غنیمت لینی ہوتی پھر خود لے لیتا ہے، جی، کمپنیوں کے ٹھیکے میں خود لے لیتا ہے، تیل کی آمدنی اس کی خود لے لیتا ہے، لیکن جب حملہ کرتے ہیں سب کو اکٹھا ساتھ لے جاتا ہے. تو یہ آدمی آیا مکہ میں، مکہ والوں سے بات کی کہ بھائی جو ہے ہمیں کچھ جنگجو دیں. کیوں؟ مکہ والے بڑے ماہر تھے لڑنے میں، مدینے والے لوگ اتنے ماہر نہیں تھے، جنگجو نہیں تھے، مکہ والے زیادہ جنگجو تھے. تو مکہ والوں نے کہا ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، یہاں ایک آدمی ہے محمد، اس نے اعلان کیا ہے نبوت کا، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم خود اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تمہیں کہاں سے جنگجو دیں گے، پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے. اکثر لوگ یہاں اس کے حامی ہو گئے. اور کہا کہ تم بھی خیال کرنا کہ یہ تو جب تم جاؤ گے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ کھڑا ہوتا ہے محمد، اور وہ وہاں پر تبلیغ کرتا ہے، بقول اس کے قرآن پڑھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کانوں پر وہ آواز پڑے تو تم بھی اس جادو کے اور اس کے سحر میں آ جاؤ. تو اب کیا کیا انہوں نے، اس نے کیا کہ ان سے کوئی کاٹن لیا، کانوں میں کوئی سیڑ لیا، جس طرح دوسرے مکہ والے کرتے تھے. تو یہ طواف کر رہا تھا، تو اس نے کہا چلو چیک تو کرتے ہیں نا، کہتا کیا ہے، تھوڑا ٹیسٹ تو کریں نا. اور انسان میں یہ ہوتا ہے جس چیز سے آپ اس کو منع کریں اس پر زیادہ جو ہوتا ہے، جی، اس پر زیادہ راغب ہوتا ہے. دیکھیں ایک عورت کھلی گزر رہی ہے، کوئی نہیں دیکھے گا اسے، وہ بیچاری نقاب کر لے تو اس کو بار بار لوگ دیکھیں گے، اس کو توجہ سے لوگ دیکھیں گے. مثلا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے نا، لوگ گزرتے جائیں گے، وہیں آپ پردہ لگا دیں نا تو کوشش لوگ کریں گے حتیٰ پردے کو اٹھا کر دیکھیں. تو وہ مکہ والوں نے منع کیا، تو اب اس نے اپنے کانوں میں روئی دے دی. اس نے کہا چیک تو کرتے ہیں. کہتا کہ روئی تھوڑی سی نکالی تو اس کی کانوں پر چند آیات کی تلاوت پڑی. مواد اچھا لگا کہ یہ سٹائل بھی اچھا ہے، میٹر بھی اچھا ہے، بات بھی صحیح ہے. اور اس نے کیا کیا، وہیں جاتے ہوئے اپنے جو دوست یار تھے ان کو کہا کہ ملاقات کرتے ہیں نبی کریم سے. ملاقات کی، یا اس سال ملاقات کی یا بعد والے سال ملاقات کی. آپ یہ ہے نا جہاں حج میں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے قریب ایک پہاڑی ہے، عقبہ اسے کہتے ہیں. اس پہاڑی، کیوں مکہ میں میٹنگ ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ مکہ والے کہتے بھائی تمہیں منع کیا تھا تو مٹکی بھی شروع کر دی تو نے. وہاں جا کر پہاڑی میں نبی کریم سے ملاقات کی اور اسلام لے آئے کچھ لوگ. اور انہوں نے نبی کریم کو کہا کہ آپ جب بھی تشریف لائیں مدینہ تو ہمیں خوشی ہوگی. تو اب پیغمبر گرامی کے ذہن میں تھا، دشمن کی طرف سے سختی ہوئی، پورے کفار مکہ نے ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا اور میٹنگ کی. اور کہتے ہیں مکہ میں ایک ہوتا تھا، ایک ادبیات کا دفتر ہوتا تھا، لٹریچر کا، جہاں شعر وغیرہ پڑھے جاتے تھے، جہاں میٹنگیں ہوتی تھی، دار الندوہ اسے کہتے تھے. اسی بنیاد پر دیوبند والوں نے ایک اس میں بھی بنایا ہوا ہے، جو ہے وہ ایک وہاں اپنا دفتر انڈیا میں، وہاں بھی یہ شعر و شاعری کا کام کرتے ہیں، اردو کا کام ہوتا ہے، مختلف قسم کی ادبیات اردو کی بیان ہوتی ہے وہاں پر. تو دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، کفار نے میٹنگ کی. اس میٹنگ میں کہتے ہیں شیطان بھی آیا، کیونکہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ لمبی داڑھی والا آدمی، ہمارے ذاکرین جو کہتے ہیں لمبی داڑھی والا، وہاں سے لیا انہوں نے. لمبی داڑھی والا آدمی آیا اور اس کو مکہ والا کوئی نہیں جانتا تھا. سب نے اپنی تجویزیں دی کہ کس طرح نبی کریم کے کام کو روکا جائے
اس میں جو اجنبی آدمی تھا لمبی داڑھی والا، اس نے کہا یہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے محمد کو۔ پھر کسی نے کہا کہ قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ٹیکنیک بتائی کہ کیا کریں کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی لیں، ایک آدمی قتل نہ کرے۔ جب 70 یا 100 آدمی قتل کریں گے تو پھر قصاص نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ دیت ہوگی اور دیت ہم مل کر دے دیں گے۔ اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں، حتیٰ بنی ہاشم سے بھی ایک آدمی انہوں نے لیا، ابو لہب، اور یہ آ کر انہوں نے رات کو گھیرا ڈالا نبی کریم کے گھر کا، اور خدا کی طرف سے وہی آئے کہ انہوں نے گھیرا ڈال دیا، اے محمد آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ دیں۔ گھیرا ڈالا ہوا تھا، چکنا تھے، پوری توجہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو رات کی اس تاریکی میں نبی کریم نے کچھ کنکریاں اٹھائی ہیں، ان کی طرف پھینکی ہیں تو ان کو دکھائی نہیں دیا۔ قرآن میں نا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد جب تو کنکریاں پھینک رہا تھا تو نہیں پھینک رہا تھا، ہم پھینک رہے تھے۔ یعنی پھر بھی کسی کو شک ہو کہ محمد مصطفیٰ نے جو بات کی ہے، عمل کی ہے، وہ جو ہے کسی کو شک ہو خدا کی طرف سے نہیں تھا، تو اس قرآن کی آیت سے شک دور ہو سکتا ہے۔ اب رات ساری انتظار کرتے رہے۔ صبح کو جب حملے کا آرڈر ہوا تو حملہ کیا، تو آگے امام علی تھے۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے مجھے ٹھیک ٹھاک جو مجھے مارا ہے انہوں نے، اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے؟ تو امام علی سچ بھی نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ امام ہے۔ سچ کہتے ہیں تو پیغمبر کی جان خطرے میں ہے، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو شریعت کے خلاف ہے۔ فرمایا تم نے کیا محمد کو میرے حوالے کیا تھا؟ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اور ایک اور یہ کہ رات ساری وہ بار بار دیکھتے رہے، ان کو ذرا برابر شک نہیں ہوا کہ آدمی تبدیل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کے شمائل ایک ہی تھے، کہ دشمن کو نہیں پتہ چل سکا کہ علی کون ہے اور محمد کون ہے۔ میں کہوں گا کہ دشمن تو دور کی بات ہے، جبرائیل کو بعض کا پتہ نہیں چلتا جی، کیونکہ نور ایک نور ہونے کی وجہ سے، کہ حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں نا ہم کہ خدایا تعارف کروا ان ہستیوں کا، جی یہ کون ہے؟ کیا جبرائیل نہیں جانتا تھا؟ جانتے تھے جبرائیل، اس کے باوجود کیونکہ نور ایسا تھا، ایک نور تھا کہ ہر بندے کی بس میں نہیں تھا کہ وہ تشخیص دے سکے کہ محمد مصطفیٰ اور علی میں کیا فرق ہے۔ اور اسی رات کو آیت نازل ہوئی امیر المومنین کی شان میں، من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ وہ لوگ جو لوگ اپنی جانیں بیچ کر کے خدا کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، اور یہ جب جانیں دے کر خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب ان کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا کی مرضی ان کی ہو جاتی ہے۔ اگر خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کو راضی کرو، اور ان کو اگر ناراض کیا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ یہ اعزاز خداوند تعالیٰ نے دیا کس کو؟ امام علی علیہ السلام کو۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی تھا کہ اس وقت کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی سارے جمع کریں اگر نا 10-15 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، جو خفیہ تھے، ظاہری تھے سب، لیکن پیغمبر گرامی نے کسی کو اپنے بستر پر نہیں لٹایا، کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ 2 وجہ تھی اس کی، ایک تو بتانا چاہتے تھے کہ میرا جانشین کون بن سکتا ہے، کس کے پاس صلاحیت ہے، ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم نے جب ہجرت کی ہے تو ان کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اب وہ امانتیں لوگوں کو پلٹانی تھی، کیونکہ صبح مکہ میں اعلان ہو گیا کہ لوگوں محمد نعوذ باللہ بھاگ گئے ہیں، اور آپ کی امانتوں کا کیا ہوگا؟ تو امام علی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں موجود ہوں دینے کے لیے۔ اور بعض لوگوں نے چکر چلانے کی کوشش کی کہ ابھی جو ہے وہ جس کے پاس امانتیں لکھوائی تھی وہ اور تھا، دوسرا آ گیا، ابھی کئی لوگوں کی امانتیں نہیں تھی، انہوں نے آ کر کہہ دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیونکہ امام تھے وقت کا، امانت خود بولتی تھی کہ آدمی سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ امام موعظہ رکھتے ہیں جس طرح نبی موعظہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام کے ایک صحابی تھے میثم تمار، کھجوریں بیچتے تھے۔ ایک دفعہ امام علی ان کی دکان پر بیٹھ کے، تو ایک گاہک جو اس نے دیکھا کہ آج دکاندار نیا ہے تو اس کو کیا ہے،
اس کو دھوکہ دیتے ہیں. صحیح, پنجابی کیا کہتے ہیں, دا لگا لینے ہیں نا. جی وہ آ گیا, کھوٹے پیسے دے دی. پرانے زمانے میں ہوتے ہیں نا کھوٹے پیسے, ابھی نہیں ہوتے, کم ہی ہوتے ہیں, سکے کھوٹے ہوا کرتے تھے, اور جو خراب بھی ہو اسے کھوٹا شمار کیا جاتا. تو وہ کھوٹا پیسہ لے آیا امام علی کی بارگاہ میں. تو امام علی نے کھجوریں اٹھا کر کے دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس نے کہا کہ یہ ساری ہیں اس میں وہ ہیں مکھیاں ہیں اور بیڑے ہیں اس میں, یہ تمبوڑیاں ہیں اس میں. تو امام نے کہا جو جس طرح کہ تم نے پیسے دیے تھے یہ چیز کھجوریں بھی اسی قسم میں تمہیں مل گئی ہیں. یعنی امام, ہمارا یہ یقین ہے, بلکہ خدا اور قرآن نے تائید کی ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری اور لازمی ہے. امام اگر معصوم نہ ہو تو امام نہیں کہلاتا. اس لیے فرق ڈالنے کے لیے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے امام معصوم. اگر کسی اور کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں نا کہ وہ امام ہے, وہ امام ہے لیکن معصوم نہیں ہے. ہماری مراد امام معصوم ہے, یعنی وہ امام جو کہ معصوم ہے, علم غیب جانتا ہے. پھر اس کے بعد 1 ربیع الاول 4 ہجری کو وفات ہوئی ہے. پیغمبر کی ایک زوجہ تھی زینب بنت خزیمہ. پیغمبر کی 2 بیویاں اس نام سے تھیں, زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جہش, اور بڑی عظیم خواتین تھیں. اور نبی کی بیویوں کا بہت بڑا مقام ہے, ازواج نبی کا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کے نفسوں سے زیادہ ان پر کنٹرول رکھتا ہے, اور اس کی ازواج مومنوں کی ماں ہیں. اس آیت سے بعض اوقات لوگ غلط معنی نکالتے ہیں. بعض لوگوں کو بچانے کے لیے, بعض نافرمان بیویوں کو بچانے کے لیے اس کا غلط معنی لیتے ہیں. ایک دفعہ ہم یہ, تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ سوال آپ نے غلط کیا ہے, سوال آپ کا بہت وسیع ہے. ہم مانتے ہیں. آپ کس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کہا آپ ان کا احترام, میں نے کہا احترام کرتے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ امام علی کے مقابلے میں جب وہ آئی ہیں تو ہم ان کو کرٹیسائز کرتے. تو فوراً کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ علی مومن ہے یا نہیں, امام علی. میں نے کہا ظاہر مومن ہے. وہ سفسطہ کرنا چاہتا تھا نا, جدل کرنا چاہتا تھا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک حق کو چھپانے کے لیے ایسا چکر دیا جاتا ہے دلائل میں کہ ظاہری طور پر بات صحیح نظر آتی ہے. میں نے کہا مومن, کہا جب امام علی مومن ہیں تو حضرت عائشہ ام المومنین ہے. جی بس یہ لڑائی بیٹے اور ماں کے درمیان ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ میں نے کہا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی خلیفہ اول کے خلاف جنگ کرے اس کا کیا؟ اس نے کہا باغی ہے, وہ گناہ گار ہے, وہ ممکن ہے بعض موارد میں اسلام سے خارج. میں نے کہا دوسرے خلیفہ؟ کہا اسی طرح ہے. میں نے کہا تیسرے خلیفہ؟ کہا اسی طرح ہے. میں نے کہا چوتھے خلیفہ؟ کہا نہیں یہ اور بات. میں نے کہا جب میرے جو ہے دادی کی باری آئی ہے صحیح ہے تو آپ نے موڈ چینج کر لیا. اور یہ جو کہا جاتا ہے مومن کی ماں ہے, سارے ماں کے احکام جاری نہیں ہوتے وہاں پر. اور پھر ایک اور ہے, حقیقی ماں سے بڑی کوئی ماں نہیں, لیکن ماں آپ کو چوری کا اگر کہے پھر اس کا حکم نافذ نہیں. ماں آپ کو غلط کام کا کہے پھر اس کا حکم نافذ نہیں ہے. ماں آپ کو نماز سے روکے پھر اس کا حکم نافذ نہیں ہے. جب حقیقی ماں کے بارے میں شریعت کہتی ہے تو وہ تو حقیقی ماں نہیں ہے. اور پھر اس کا ایک شان نزول ہے. ماں کیوں کہا قرآن نے؟ ماں اس لیے نہیں کہا کہ وہ حقیقی ماں بن گئی, ورنہ اگر حقیقی ماں ہوتی نبی کی بیویاں تو حضرت ام سلمہ کی پہلے شوہر کی جو بیٹیاں تھیں مسلمانوں سے شادی نہیں کر سکتے تھے. ماں کی بیٹی سے شادی کر سکتا کوئی؟ جی اس کے مطلب ہے کہ حضرت ام سلمہ ماں ہے لیکن حقیقی ماں نہیں ہے, صرف احترام ہے, سارے حکم جاری نہیں ہوں گے. یہ ایک. دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نبی کی بیویاں صحابہ کرام سے پردہ کرتی تھی نہیں کرتی تھی؟ جو ہے آپ کی مائیں آپ سے پردہ کرتی ہیں؟ پھر وہ کیوں کرتی تھی؟ لانتی کہیں گے نا جی اسے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے, ہم ٹائٹل دے کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
اور یہاں ایک مشکل بھی ہوئی ہے، ٹائم جا رہا ہے، میں 2 منٹ میں کلوز کرتا ہوں بات. یہاں ایک مشکل بھی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ سارے صحابہ برے بھی نہیں ہیں، سارے صحابہ اچھے. سنیوں نے برے لوگوں کو صحابہ کا شیلٹر دے کے بچانے کی کوشش کی ہے، شیعوں نے بھی بغیر دیکھے دیکھے فائرنگ شروع کر دی اس شیلٹر پر. جی اس میں فرق ہونا چاہیے. نہ سنیوں کو سارے صحابہ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ شیعوں کو سارے صحابہ کو برا بھلا کہنا چاہیے. کیونکہ صحابہ کرام میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو سقیفہ سے پہلے شہید ہو گئی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دے دی ہیں، جنہوں نے نبی کریم کے لیے اپنی جان قربان کر دی. صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ تھے، نبی کریم 2 آدمیوں کو بلاتے تھے 10 آ کر کھڑے ہو جاتے. نبی کریم ارشاد فرماتے تھے میرے ساتھیوں دشمن نے سخت پڑاؤ ڈال دیا ہے، کون ہے جو میدان میں اترے گا؟ کہتے ہیں 100 جوان اتر جاتے تھے. عظیم ہستی ہے نا. اس لیے تو امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے صحابیوں تم پر سجاد کا سلام ہو، تم نے اس وقت میرے نانا کی مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. بس جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کو ٹوٹلی سینے سے بھی نہیں لگانا چاہیے اور ٹوٹلی ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. بس جس کا اچھا کردار ہے، اچھا اس کا عمل ہے، اس کو مان لیں. جس کا کردار اچھا نہیں رہا تو اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں. بعض کو لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ کرام کو جو ہے وہ معاف ہے، جی غلطیاں بھی نہیں، ان کو معاف نہیں ہے، ان کو زیادہ سزا ہے. کیونکہ ہم نے سن کر نبی کو مانا ہے، کتابوں میں پڑھ کر نبی کو مانا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے نبی کا معجزہ پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے، جب دیکھا ہے تو ذمہ داری بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی